نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم مہمانان گرامی، جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء اعزام، مجلس علماء نظامیہ کے عہدیداران و اراکین، اور اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ان کی عظیم قربانیوں، مساعی اور بھرپور کوششوں کا تذکرہ بھی ہوگا، اور ان مساعی کے جو نتائج برآمد ہوئے ان کا بھی ذکر چلے گا۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم فقیہ ملت، ہم سب کے استاذ اور استاذوں کے استاذ، یعنی یہ اصطلاح تو میں اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہوں کہ وہ میرے براہ راست تو استاذ ہیں ہی، میرے بھی استاذوں کے استاذ، تو آپ کے تو پتہ نہیں دو چار واسطے اور ملا کے استاذوں کے استاذوں کے استاذوں کے استاذ ہوں گے۔ یہ ان کی حسن تربیت کا اثر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اساتذہ پیدا کر دیے۔ محض شاگردوں کی تعداد تو شاید لاکھوں میں ہو جائے، تلامذہ اور تلامذہ کے جو اساتذہ بنے ہزاروں میں ان کی تعداد۔ کیمیا اثر نظر تھی ان کی، اور بڑا کمال اللہ نے عطا فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں نا مردم شناسی۔ یہ بڑا کسی کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا، جو ڈیوٹی اس کی لگائی،
جو کام اس کے ذمے لگایا لگتا یوں تھا کہ شاید رابطہ ان کا کہیں اوپر ہے، وہاں سے انہیں رہنمائی ہوئی تھی کہ یہ بندہ اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہاں جس جگہ کسی کو بٹھایا اس نے اس منصب کا حق ادا کیا۔ تو یہ مفتی صاحب کے انتخاب کا جو ہے بڑا ہی اس میں رول، جہاں جہاں اس وقت یہاں اس مجلس میں براہ راست 2 بندے آپ کو نظر آئیں گے، وہ جہاں جس جگہ بٹھا گئے، اور بھی کئی تھے، میں اس وقت کی حاضرین کی بات کر رہا ہوں، جہاں بٹھایا آج تک وہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کو دنیا سے تشریف لے گئے 19 برس ہو گئے، مگر جہاں کہیں بٹھایا تھا ان میں ایک برادر محترم حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب ہزاروی، وہ جہاں جس جگہ مفتی صاحب رحمہ نے بٹھایا وہیں ڈٹے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی جس جگہ فرمایا تھا وہاں میں نے بھی التزام کیا ہے، تعزیز جب تک زندگی ہے مدرسہ چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ جگہ بھی نہیں چھوڑنی، جہاں بٹھایا تھا آج بھی وہیں بیٹھا ہوا۔ ان کی کرم نوازی۔ میں نے قرآن پاک کا یہ جملہ پڑھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ انما کلمہ حصر ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ اب کوئی بندہ کہے جی جو علماء نہیں ہیں وہ نہیں ڈرتے، وہ بھی کئی ڈرتے ہیں، لیکن جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ صرف علماء کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ فرع ہے اللہ کی معرفت کی۔ جو رب کریم کو، اس کی شان کو، اس کی قدرتوں کو جانے گا، صحیح معنوں میں خشیت الہی اور خوف الہی اس کے دل میں آئے گا۔ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی زیارت جنہوں نے کی، ان کے پاس پڑھنے کا شرف، ان کی مجلس ملی، ان کے ارشادات سننے کا، وہ سب جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں خشیت الہی کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری تھی، خوف خدا کتنا تھا، تقوی کتنا تھا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ جتنا عظیم کام کرتے تھے اس پہ کبھی آپ نے فخر نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے میرے رب نے مجھ سے یہ کام لیا ہے۔ اور آخری دن کئی بار میں نے یہ بات بیان کی کہ مفتی صاحب قبلہ کی پوری زندگی دین کی خدمت، اعلاء کلمت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور ناموس، وہ ناموس کے تحفظ میں گزری۔ ان کی پوری زندگی کو کوئی کیسے بیان کرے گا؟ صرف ایک دن آپ کی زندگی کا، وہ بھی آخری دن، وہ بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی کا آخری دن 26 اگست 2003، یہ کل گزرا ہے 26 اگست، آخری دن آپ کو بتا رہا ہوں۔
مفتی صاحب علیہ رحمہ سبق پڑھاتے تھے ترمذی شریف کا، اس کے بعد پھر میری باری تھی بخاری شریف پڑھانے کی، جیسے پیریڈ تقسیم ہوتے ہیں نا، تو مفتی صاحب علیہ رحمہ کے وصال سے 2 سال پہلے مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگا دیا تھا بخاری شریف پڑھانے کا سبق۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ اپنے بالکل عین روٹین کے مطابق صبح گھر سے تشریف لائے، جس وقت آتے پورے ٹائم پر، اسمبلی کے وقت تو اسمبلی ہو رہی ہوتی، قصیدہ شریف اعلیٰ حضرت کے اشعار ہو رہے ہوتے، تو مفتی صاحب کے بلا آ کے میں نے دیکھا، ایک دفعہ خود سنا ہے، ایسے ہی کہیں گھومتے پھرتے طلباء کو بھی دیکھتے، خاص طور پر جو آخری شعر قصیدہ شریف کا پڑھا جاتا ہے نا، اس کو گنگنا رہے ہوتے جب وہ پڑھ جاتا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، یہ جب کوئی ساتھی پڑھتا تو اس کو وہ پڑھ رہے ہوتے۔ اپنے ٹائم پر تشریف لائے، اپنی مسند پر بیٹھے، اسمبلی کے بعد کوئی سبق جو یہاں پڑھانا تھا وہ بھی پڑھایا، پھر اپنے وقت پر جہاں دارالحدیث میں تشریف لائے، ترمذی شریف کا سبق بھی اپنی روٹین کے مطابق پڑھایا۔ یہ آخری دن ہے مفتی صاحب کی حیات کا۔ سبق پڑھا کے نیچے تشریف لے گئے، تو چونکہ اب میری باری تھی تو اس وقت اساتذہ کو بھی طلباء کو بھی فکر ہوتی تھی، اب ذرا تھوڑا سا کچھ لاپرواہی کا پہلو آ گیا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا تھا مفتی صاحب دیکھ رہے ہوں گے کہیں یہ 2-4 منٹ لیٹ تو نہیں ہو گیا، دیکھ پورے ٹائم پر، تو میں اپنے ٹائم پر باہر، تو مفتی صاحب علیہ رحمہ ابھی تشریف لائے تو ابھی بیٹھے نہیں تھے مسند پر، دروازے میں ہی کھڑے تھے، تو میں ادھر سے سلام عرض کیا تو فرمایا میں ذرا شیخو پورہ سے ہوا ہوں، لفظ یہ استعمال کیے، پھر مولانا غلام فرید صاحب کو یہ کہے کہ حافظ جی میں ذرا بھج کے شیخو پورے ہوا ہاں، مستری لگے ہوئے نے اتنے کام ہو رہا ہے تو میں ذرا نظر مار آواں۔ میں اوپر پڑھانے چلا گیا، پھر مولانا غلام فرید صاحب کو بھی ایسے ہی کہا، انہوں نے عرض کی حضور وہ نے چھوٹے عزیز کو لڈو کہتے تھے نا پیار سے، وہ اس کو بلا لیتے ہیں یا گاڑی لے آئے تو آپ چلے جائیں۔ فرمایا میں نے اکیلے جانا ہے، اب ایک بندے کے لیے وہ گاڑی لے کے آئے گا، اس میں شیخو پورہ جاتے پھر آتے اتنا پٹرول کا خرچہ لگ جائے گا، تو میرے آنے جانے کا کرایہ اس سے کم ہے، تو میں خواہ وہ خرچہ کیوں جامعہ پر مدرسے پر ڈالوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اندر سے ٹیکسالی سے، یادگار پاکستان کے پاس، وہاں سے ویگن مل جائے گی شیخو پورے کی، وہاں چلا جاؤں گا، وہاں کام کاج کر کے تو ویگن پہ بیٹھوں گا، واپس آ جاؤں گا۔ ایسا ہی کیا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا خوف خدا اور تقوی، زہد و ورع۔ پہنچ گئے وہاں سارے نظام کو دیکھا، بالا نظر کی، ہر چیز ہر پہلو کو دیکھا۔ آپ کے برادر اصغر محترم المقام حضرت قبلہ حافظ عبد الرحیم صاحب زاروی مدظ اللہ العالی وزید مجدہ، ان کی وہاں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ان سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔
سارا چکر وکر لگا کے یہ پھر ان کا بیان ہے وہاں کہ بس تھوڑا سارا اپنا پورا فریضہ ادا کرنے کے بعد فرمایا یار میری کچھ تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو پانی وانی پلایا، کعوہ پلایا یا جیسا بھی کیا. تو اب پھر وہاں سے ساتھیوں نے بجائے عام گاڑی پر بھیجنے کے، کیونکہ طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی، تو وہ کوئی جامعہ کی وہ سودا سلف لانے کے لیے کوئی پک اپ کے کیا وہ تھی، تو وہ اس پر وہ ساتھی آیا تو گھر پہنچا گیا. اللہ اکبر. ظہر کی نماز وہاں پڑھی اور عصر غالباً عصر وہاں پڑھ کے آئے، عصر بھی وہیں پڑھی. تو مغرب سے پہلے گھر پہنچ گئے. مغرب کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس دن کی 3 نمازیں فجر، ظہر، عصر، آپ کی حیات میں ان 3 نمازوں کا ٹائم ہوا. اس میں کمی نہیں کی، باقاعدہ باجماعت پڑھی. مغرب سے پہلے گھر آ گئے. یہاں آ کے بھی وہ بتایا تھا طبیعت خراب ہے. تو صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب نے کہا کچھ شے بنا لیں کھانے پینے. نہیں فرمایا پتہ نہیں کعوہ بنا کے دو، اس میں ذرا نیمبو نچوڑ دو. مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو وہ بھی پڑھی. یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز، جو وصال سے چند منٹ پہلے، یعنی جس نماز کا وقت پایا وہ ادا کر کے دنیا سے گئے. آپ کے ذمے کوئی نماز قضا نہیں. مغرب بھی پوری طرح تسلی سے پڑھ کے پھر ذرا چارپائی پہ نیم دراز جس کو کہتے ہیں نا، ایسے ہوئے. تو عبد المصطفیٰ صاحب قہوہ بنا کے لے آئے، کپ رکھا، نیمبو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو ابا جی یہ نچوڑ دوں، یعنی پورا نچوڑ دوں یا آدھا، یہ کیا؟ سر کا اشارہ کیا، بس پیچھے کو آرام سے ہوئے. تو آپ کی پوتی عبد المصطفیٰ صاحب کی بچی، سعید صاحب کی بچی تھی، وہ گود میں لی ہوئی تھی. وہ پیچھے کو ہو گئے اور وہ بچی سینے پر آ گئی، وہ پرواز کر گئی. یہ آپ کی زندگی کا آخری دن. تو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے کچھ بھی اپنی ذمہ داریوں میں خامی نہیں چھوڑی. مغرب تک نمازوں کا وقت پایا، ساری ادا کی. عشاء ان کے ذمہ لازم ہوئی ہی نہیں. عشاء کا وقت پانے سے دنیا سے پہلے چلے. شدید گرمی، حبس، پھر تو افراتفری مچ گئی. میں نیچے وہ اب ذرا کمرہ آپ نے جو دیکھا ہے بڑا ہے، اس کا آدھا ہوتا تھا. تو میں صبح سبق بیضاوی شریف کا پڑھانا تھا، تو میں کتابوں اپنی بیضاوی نکال کے مطالعہ کر رہا ہوں. تو مجھے مولانا حبیب سعیدی، جن کو میں ملا مسکین کہتا ہوں، وہ آئے. تو وہ ذرا کانپتے کانپتے دروازے کو، انہوں نے مجھے یہ خبر دی. اب مجھے معلوم نہیں کہ کتاب میں نے کیسے رکھی، یا ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، یہ ہوا. وہاں پہنچے، سخت گرمی کا عالم. صبح جنازہ یہاں، یہ یادگار پاکستان کے پاس ایک جنازہ، اور دوسرا وہاں شیخ پورہ میں. موسم یوں ٹھنڈا ہو گیا جیسے جنت کی طرف کوئی کھڑکی کھل گئی ہو. نہ تو شدید بارش اور نہ ہی گرمی، ہلکی ہلکی فوار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. سارا کچھ یوں ہوتا ہے. نشان مرد مومن
बातु गोयम जो मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे, हंसते मुस्कराते दुनिया से तशरीफ ले गए। तो मैं आपके तकवा का एक और वाक़या मुख्तसर सा अर्ज़ कर दूँ। तो मर्तबा हम गए इधर रावलपिंडी की तरफ, तो वापसी पर शायद अल्लामा उस्ताद बंदयालवी साहब की इयादत का प्रोग्राम हुआ। तो फरमाने लगे हाफ़िज़ जी उधरों जाइए ना, वो कह रहे चकवाल वाले पासों ते वो अगे कलर कार कोलों ते वो उस्तादा नूं मिलते जाइए, बीमार हैं। मंदरे से इधर को के रास्ता मंदरे रवात की तरफ से निकलता है। रास्ते में एक जगह एक पीर साहब कभी कभी यहाँ आया करते थे और वो ज़रा माजूर थे, वो बैसाखी के साथ चलते। उनका रास्ते में फरमाते उनका वो मदरसा भी उन्होंने बनाया हुआ है, तो उनका है आस्थाना भी, मुतारिक बंदे हैं पीर साहब। तो वो ज़रा चलते चलते नज़र मारते जाएं, मदरसों को देख के बड़ा खुश होते थे। वहाँ हम गए, मिले, तो उन्होंने 500 रुपये चलते वक़्त ना ना करते हुए मुफ्ती साहब दे दिए नजराना। मैं भी साथ था, ड्राइवर मुझे याद नहीं कि ये लड्डू था या शहीद था। तो एक और भी साथी, 3-4 साथी हम, जब वो आगे जाके वो चकवाल वाली साइड पे वो रोड पे चढ़े, फरमाते हैं भाई ये पीर साहब ने पैसे दिए हैं, तो ये मुझे अकेले नहीं दिए, आप सारे मेरे साथ। तो इस वास्ते ये मैं अपनी जेब में नहीं रख सकता, क्योंकि उन्होंने जब दिए तो हम सारे, आप भी मेरे साथी हैं, कोई अच्छा सा होटल ढूंढो ना, खाना वाना खा लें, चाय पी लें, ताकि ये सब पर मुश्तरका तौर पर तकसीम हो जाए। वो नक्शा आज भी मुझे याद है, क्या ऐसा कोई करता है? और दिए उन्होंने वाक़यातन मुफ्ती साहब को ही, मगर खौफे खुदा। इसी तरह मेरे पास यहाँ दफ्तर में आ गए कुछ पीर साहब, उनका बेटा यहाँ पढ़ता था, ये चंग वाली साइड में। वो पीर साहब अब तो विसाल फरमा गए हैं, वो आए, उनके साथ कुछ मुरीद भी थे, वो मुझे मिलने आए। उनका बेटा उस वक़्त यहाँ पढ़ता था, फिर पढ़ के फारिग हो गया, अब वहाँ भी उन्होंने मदरसा बनाया हुआ है। ये गोजरा से चंग वाली साइड पे जो मोटरवे से उतरे न तो रास्ते में आता है। पीर साहब आए, वो यहाँ कमरे में मेरे पास बैठे, कुछ चाय वाय पानी जो भी होगा। तो पीर साहब ने मुझे 100 रुपया दिया। मुंह से ये लफ्ज़ निकले, ये जी, चूँकि चाय वाय हमने पिलाई थी ना, ये जी हमारी तरफ भी ये लंगर से। उनके मुरीदों ने भी 2-4 मुरीद थे, किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 20, चले गए। मैंने मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि जी वो पीर साहब आए थे, तो वो मुझे उन्होंने ये पैसे दिए, तो उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया कि ये मेरी तरफ से लंगर में शरीक कर लें। मैं भी अंदर से ज़रा कुछ तरबियत उन्हीं की थी ना। फरमाने लगे हाफ़िज़ जी अगर आप ये पैसे रख लेंगे, चूँकि आपके ज़हन में ये बात आ गई कि पता नहीं ये मेरे हैं या मदरसे के, पूरी ज़िंदगी आपके ज़हन से ये बात हटेगी नहीं, खुद खुद ही लगी रहेगी।
تو ذرا سی قربانی دے دیں گے، وہ مولانا غلام فرید صاحب کو دے اور جامعہ میں بے فکر ہو جائیں گے۔ ایسے ہی میں نے کیا۔ یہ ان کی تربیت، اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور اصل بات وہی ہے، زندگی میں پتہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کون راہ حق کا مسافر تھا، کون عاشق رسول تھا، کون سچا تھا۔ وقول سلطان العارفین، نام فقیر تنہاندہ باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو وہاں شیخو پورا جا کے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قبر جی رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔